کے ضمن میں سب سے بڑا مغالطہ جو بہت عام ہے، پھیلا ہوا ہے، اور صرف عوام میں نہیں خواص میں ہے، علماء کو لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے۔ گویا کہ جہاد کو قتال کے مترادف یا ہم معنی قرار دے دیا گیا۔ اب غور طرف بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ بالکل ایک مفہوم کے نہیں ہوتے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر بات ہے کہ دو مستقل اصطلاحات ہیں جو قرآن میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے۔ میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی تھی، چھوٹی سی سورت ہے، 14 آیات پر مشتمل سورہ صف، اور اس میں دونوں اصطلاحات آئی۔ آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور پھر آگے جا کر آیت نمبر 11 میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب ان دونوں کو متبادل مترادف قرار دینا یقیناً بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں یہ الفاظ یقیناً اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، قرآن میں ہوئے ہیں، اس کی مثالیں میری آج کی گفتگو میں بھی آئیں گی۔ لہذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں سے دو اصطلاحات کے 3 جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں ایک رشتہ ہے خاص اور عام کا، مثلا مومن اور مسلم بظاہر مترادف ہے، ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ کیا معنی؟ کہ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلمان، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آج جن آیات کے حوالے سے مجھے حقیقت جہاد پر گفتگو کرنی ہے، اس کی فرضیت اور لزوم پر، اس میں وہ آیت آ جائے گی جس میں کہ ان دونوں اصطلاحوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اسی طرح کی 2 اصطلاحات پر مشتمل ایک اور جوڑی ہے، نبی اور رسول۔ ان میں بھی باقی جو اور امتیازات ہیں یا اور اعتبارات سے کوئی فرق ہے، لیکن یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ بالکل یہی رشتہ ہے کہ جو جہاد اور قتال میں ہے، جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم نے ایک بہت عمدہ اصول جو ہے ان تینوں جوڑوں کے بارے میں وضع کیا ہے کہ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا۔ جب یہ کسی ایک جگہ پر دونوں الفاظ آئیں گے، نبی بھی رسول بھی، تو یقیناً وہاں بہت بڑا فرق ہوگا، کوئی کنٹراسٹ ہوگا، سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ ایک ہی جگہ پر اگر یہ مسلم اور مومن آ رہے ہیں تو فرق ہوگا لازماً۔ ایک ہی جگہ پر قتال اور جہاد آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ صف کی مثال دی ہے، تو فرق ہوگا لازماً۔ لیکن یہ کہ اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی، یہ الفاظ مستعمل ہو سکتے ہیں۔ جہاد کی جگہ قتال، قتال کی جگہ جہاد کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ مومن کی جگہ مسلم، مسلم کی جگہ مومن کے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس فرق کو پیش نظر رکھیں۔ لیکن یہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے زیادہ عام غلطی جو پھیلی ہوئی ہے کہ قتال اور جہاد کو مترادف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جنگ ہے۔ اب اسی پر مبنی ہے فشتے اول چون نہر میں مار کا، تاثریہ میرا دیوار کا، جب اس پر تو نتائج نکلیں گے۔ اگر جہاد کا مطلب قتال ہے تو ظاہر بات ہے قتال تو ہر وقت ہوتا ہی نہیں، اور قتال کے بارے میں تقریباً یہ طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی استثنائی صورت ہو جائے جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی کہ ہر شخص نکلے، لیکن عام طور پر تو ظاہر بات ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر 100 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 100 آدمی نکل آئے، باقیوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی، لیکن کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ قتال کا ہے، جیسے کہ خلافت راشدہ میں ہوتا تھا کہ اگر جنگ چل رہی ہے شام کے محاذ سے
مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کی مزید ضرورت ہے، اب یہاں اعلان کر دیا گیا 10,000 نکل آئے تو باقی لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہے، وہاں بسے سہیں سوئے، کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ تو قتال اول تو ہر وقت ہے نہیں، اور ہے تو وہ فرض عین نہیں ہے، بالکل استثنائی حالات میں فرض عین بنتا ہے، ورنہ وہ فرض کفایہ ہے۔ گویا کہ اس کے نتیجے میں جہاد کا تصور ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان سے بحیثیت مجموعی خارج ہو گیا۔ تیسری چیز جس نے میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جلتی آگ پر تیل کا کام جس نے کیا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر اصل بدنامی آئی ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسرا نتیجہ میں نے بیان کیا کہ جہاد اور قتال کو مترادف سمجھنے کا جو پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دینی تصورات سے جہاد جو ہے فیڈ اوے کرتا چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری شے نہیں۔ لیکن یہ دوسرا نتیجہ جو میں عرض کرنے چلا ہوں یہ وہ ہے کہ جس نے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بدنام کیا، اور وہ یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے جو بدترین نتائج نکلے، ہمارا جو دور ملوکیت تھا، اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کی حوث سے ملک گیری تاکہ بڑے سے بڑے محل بنا سکے، زیادہ سے زیادہ ریونیوز آئیں، وہ جو ہے جنگیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں تو اس مقدس اصطلاح کو بدنام ہونا ہی تھا۔ تازہ ترین مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اسی صدی کے وسط میں 50s میں ایک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی الجزائر میں، فرانس سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد تھی، جنگ تھی۔ ظاہر بات ہے میں بعد میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا وصول حریت کے لیے جہاد جائز جہاد ہے، لیکن ایک آزادی کا جہاد ہے، آزادی کی جنگ ہے، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس جہاد کو لیبل کر دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ چنانچہ میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں میں منگمری میں تھا جو اب سائیوال کہلاتا ہے، اور وہاں کی جماعت اسلامی کا میں امیر تھا، تو علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ ایک آرمی آفیسر تھے کرنل عودہ۔ لیکن علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری ایک بڑی دینی شخصیت، اونچی شخصیت، انہوں نے آ کر جہاد فی سبیل اللہ پر جو جوشیلی تقریر کی، بہرحال وہ عربی میں تھی لیکن پھر بھی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، عام لوگ بھی کچھ نہ کچھ الفاظ جب بیچ میں آتے تھے تو اس پر وہ نعرے لگاتے تھے۔ لیکن یہ کہ ہم نے جو بھی ہو سکا پیسے جمع کیے، ان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی۔ یہ عجیب بات ہے، درخت آم کا تھا اور لگ گیا ہے اس پر کوئی اور شے، کوئی اور پھل لگ گیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ در حقیقت وہ جہاد حریت تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا ہی نہیں۔ جہاد حریت کے اعتبار سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ وہاں کے سمجھنے والے لوگ جو بھی تھے، جو وہاں کا ایلیٹ تھا، جو بھی ان کے اذہان تھے، جو ان کا فکر تھا، جو ان کے نظریات تھے، اس کے مطابق نظام بن گئے۔ یہی حال ہمارے پڑوس میں ہوا افغانستان میں۔ بنیادی طور پر افغانستان میں بھی جو جنگ لڑی گئی وہ جہاد حریت، آزادی کی جنگ تھی، اس لیے کہ اس میں اصل جو زور آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے کہ جب روسی افواج داخل ہو گئی۔ جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئی تو اب تمام علماء کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ جو ہمارے فقہی تصورات ہیں اس کی روح سے بھی کسی مسلمان ملک پر اگر غیر مسلم حکومت کی فوجیں حملہ آور ہو جائیں تو پھر دفاع فرض عین ہو جاتا، لہذا اس کے درجے میں اور اس کے جذبے سے سرشار ہو کر پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ ہم نے اس کو بھی لیبل دیا جہاد فی سبیل اللہ، اور دنیا بھر میں ڈنکا بجا دیا، ایسا ڈنکا بجایا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے کھچ کر والنٹیئرز آئے ہیں، اور جو باہر سے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں جذبہ وہی جہاد فی سبیل اللہ کا تھا، لیکن اصل جو کیفیت تھی وہ افغانستان میں تو جہاد حریت کی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روسی افواج نکل گئے اور اب آپس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا۔ یہ تو کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کہ کچھ نوجوان طالب علم اٹھے کچھ عربی مدارس کے، اور انہوں نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے جہاد فی سبیل الامن کیا، امن قائم کرنے کے لیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ علماء تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا، جس طریقے سے ایرانی ریولوشن، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ جو تمام جو بھی مختلف قسم کے گروہ ایران میں موجود تھے انہوں نے مل کر شاہ کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ ان میں تودے پارٹی بھی تھی، لیفٹسٹ بھی تھے، مجاہدین خلق بھی تھے، علماء بھی تھے، سب تھے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ کا معاملہ تھا۔ لیکن وہاں چونکہ علماء نے پھر اس کو قابو میں کر لیا، ہائی جیک کر لیا، اور وہ علماء تھے تو انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کیے اور اسلامی جو شاعر ہیں ان کی تنفیذ کی۔ اسی طرح کا معاملہ افغانستان میں طالبان کے ذریعے ہوا ہے۔
جہاد فی سبیل اللہ کے جو مراحل ہیں، اس کے جو لوازم ہیں، وہ وہاں بھی پورے نہیں ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مسلمان جب بھی جنگ کریں اس کے اوپر لیبل اگر ہم لگا دیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا، تو اس سے در حقیقت یہ نہایت مقدس اصطلاح جو ہے ہمارے دین کی وہ بدنام ہوئی ہے۔